اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ القریش کا ایسا عمل جو پیسوں کا، دولت کا ATM کارڈ ہے، دولت آپ کی دیوانی ہو جائے گی اور غربت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج قرآن پاک کی ایک سورۃ القریش کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ صدیوں پرانا اور علماء کرام اور بزرگان دین کا آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، آج ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے، پیسوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، رزق نہیں ہے، مال و دولت میں برکت نہیں ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ دور مہنگائی کا دور ہے۔ تو آپ اس سورۃ القریش کے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ ایسا ہوگا کہ جیسے دولت کا ATM کارڈ ہوتا ہے، یہ عمل غربت کو ایسے دور کر دے گا جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل رزق کی ایسی فراخی عطا کرے گا کہ آپ چند دنوں میں مالا مال ہو جائیں گے۔ جتنے پیسے مانگیں گے، جتنے پیسوں کی حاجت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن محترم ناظرین، آپ کو جتنا وقت بتایا جائے اتنے وقت میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ ہم بعض اوقات کوئی بھی عمل سنتے ہیں، وظیفہ سنتے ہیں، اس کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے کہ آزمانے کے لیے نہیں بلکہ کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ سورۃ القریش کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دنوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ لیلاف قریش یعنی قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت اور حرمت کرتے تھے۔ یہ یمن کے ساتھ تجارتیں کرتے اور ان تجارتوں سے فائدہ اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں کھیتی تھی، نہ معاش کے اسباب تھے، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ کے والی ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا تھا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی تھی، قافلے لٹتے رہتے اور مسافر مارے جاتے رہتے تھے۔ ناظرین، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، جبکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ ناظرین، قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے انہیں قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔
حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہے، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ اوندھے منہ گرائے گا۔ ناظرین، کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کعبہ معظمہ عظمت اور جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا اور اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ جیسے یوں کہنا چاہیے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ اسی طرح لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات موجود ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ بھی پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بے سکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرائم، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کے بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہے جو انتہائی ضرورت مند ہیں، فقیری اور مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، سورۃ القریش کا عملیات اور روحانی علاج میں خاص مقام ہے۔ یہ کثیر الفوائد صورت ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضل تعالی بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے، عاملین میں بہت زیادہ مقبول ہے، مگر اس کے باقاعدہ عامل بہت کم ملتے ہیں۔ اس صورت سے ہر طرح کا جائز کام لیا جا سکتا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جس عامل نے سورۃ القریش کے عمل کی بڑی منزلیں کی ہوں، اگر وہ کسی آسیب زدہ کو اپنا سلام کہہ کر بھیج دے تو آسیب بھاگ جاتا ہے،
اس عمل کے عامل کا جنات پر بہت رعب و دبدبہ ہوتا ہے، اس کے عامل کو جنات تنگ نہیں کرتے۔ تو سورۃ القریش کے فوائد سن لیجئے کہ ہر طرح کے آسیب اور جن کا علاج ہے، ہر طرح کے آسیب اور جن کو حاضر کرنا اور قید کرنا، ہر طرح کے آسیب اور جن سے حفاظت، ہر طرح کے دشمن سے نجات اور حفاظت، رزق میں بہت زیادہ برکت، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات، حاکم، افسر یا کسی فرد سے کام نکلوانا، فراخی رزق و کاروباری مشکلات سے نجات، بیماریوں سے نجات۔ آپ بھی آج ہی سے یہ پڑھیں اور زندگی میں تبدیلی انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اعلیٰ درجے کا کاروباری بننا چاہتے ہو، اگر کسی پر قرض کا پہاڑ جیسا بوجھ ہو اور وسائل نہ ہوں کہ قرض ادا کر سکے، جو بھی کام شروع کرنے لگتا ہو اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہو، جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہو وہ منزل نہ ملتی ہو، معاشرے کی نظروں سے گر چکا ہو اور واپس منزلت پانا چاہتا ہو، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی جائز مراد ہوگی، وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اسی طرح گھر سے برکتیں اور راحتیں اٹھ چکی ہوں، سال 2 سال سے مکان کا کرایہ بھی ادا نہ کیا ہو، اس وظیفے کو کامل یقین، توجہ اور دھیان سے کیجیے۔ کچھ عرصے کی مستقل مزاجی سے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ کا اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں گے۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، بھائیوں اور بہنوں، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی رزق اور معیشت کی فکر سے خالی ہونی چاہیے اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے اور انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں بھائیوں اور بہنوں زیادہ مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے کہ جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔
بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو بھائیوں اور بہنوں، معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسروں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کرے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، زندگی میں چھائے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جاتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ القریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ ایک نسل تو کیا، 7 نسلوں تک کے لوگوں کے فاقے ختم کر دیتی ہے۔ یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بس بات یقین کی ہے کہ جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اگر یقین کامل اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائے تو ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، عمل سن لیجئے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجات کی پڑھنی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے، اور پھر 27 مرتبہ سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور پھر آپ نے یا رزاق یا رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی ایک تسبیح اس کی مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، خاص کر کے روزی کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ عمل مسلسل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دن کا چلہ آپ نے مکمل کرنا ہے، اور پھر دیکھیے کہ روزی بارش کی طرح برسے گی۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، اور آپ کے مقاصد انشاءاللہ عز و جل پورے ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنے کے فائدے بھی سن لیجئے کہ ایک دفعہ پڑھے گا تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا بلکہ نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کو ایسا دسترخوان سدا دیتا رہے گا، بہترین اور اچھے سے اچھا عطا فرماتا رہے گا۔ ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان بھی اچھا ہوگا۔ اور ناظرین، جو 3 مرتبہ سورۃ القریش پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے، دسترخوان، رزق دیتے رہیں گے۔ اور جو کھانے کے بعد 3 بار سورۃ القریش پڑھے گا، اللہ پاک اس کھانے کو بیماری نہیں بنائیں گے، وہ کھانا تکلیف نہیں بنے گا، وہ کھانا بدہضمی یا کولیسٹرول یا شوگر یا بلڈ پریشر ایسا کچھ نہیں بنے گا۔ جو 3 دفعہ سورۃ القریش پڑھے گا، حتیٰ کہ اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہوگا تو وہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ القریش کے پڑھنے والوں کو اللہ فاقوں سے بچاتا ہے، غربت اور تنگ دستی سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، کیونکہ جب رب تعالیٰ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔